محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گناہوں کے لیے تمہیں استغفار عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص خلوص نیت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہ اس کے میزان کو بھاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں اس کی بروز قیامت شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ ہے نیک خواتین۔ پہلے سلسلوں کی طرح آج بھی اس میں تذکرہ ہوگا مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی وصف کا، اور ہمارے ساتھ نگران پاک مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو ہمیں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی وصف عالی شان کے بارے میں انشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائیں گے۔ تو آئیے ہم حاجی شاہد صاحب کے پاس سنتے ہیں کہ آج سیدہ کائنات کے کس وصف علی شان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آج سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایثار کے تعلق سے اور کھانا کھلانے کی آپ کی جو اعلیٰ صفت تھی اس کے تعلق سے ہم کریں گے۔ اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ القابات عرض کروں۔ ماشاءاللہ۔ کسی اچھی یا بری صفت کی وجہ سے جو نام پڑتا ہے اس کو لقب کہتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور خاتون جنت کے اوصاف تو شمار سے باہر ہیں، تو ان کے جو القابات ہیں اس میں سے چند وہ شعر کی صورت میں پڑھوں گا، انشاءاللہ پھر وضاحت بھی کرتا ہوں۔ بزرگوں کے لقب تو اچھی اوصاف پر ہی ہوتا ہے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ ان میں تو اوصاف ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک تعریف کے لحاظ سے جیسے ابو جہل تو وہ بھی لقب ہے، جاہلوں کا باپ، اس کے کرتوت ہی ایسے تھے۔ اور جو انبیاء کرام ہیں ان کے تو اوصاف ہی ہوتے ہیں، اچھے معاملات ہی ہوتے ہیں، اولیاء کے، صلحاء کے، ولیات کے وہ اوصاف ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے۔ جو شخصیت کو کی پہچان بتاتے ہیں وہی لقب ہے۔ جی، تو اب ان ظاہر ہے کہ بزرگوں کے اوصاف اچھے ہی ہوتے ہیں، اوصاف ہوتے ہیں جب بھی وہ بزرگ ہوتے ہیں۔ جب بھی وہ بزرگ ہوتے ہیں۔ صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ صاف دل نیک خو پارسا شاکرہ، صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ صاف دل نیک خو پارسا شاکرہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
4 شہزادیوں میں سے عمر میں سب سے چھوٹی مگر بارگاہ مصطفیٰ میں سب سے زیادہ قریب، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ ان کو شفقتیں حاصل رہیں۔ حسنین کریمین شہیدین جلیلین حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی امی جان ہیں، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زوجائے محترمہ ہیں، نبی کی آپ شہزادی ہیں، شہیدوں کی ماں ہیں، اور جن پر سلسلہ ولایت پہنچتا ہے، جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، مولا مشکل کشا کی زوجہ محترمہ ہے۔ کیا شان ہے آپ کی! آپ کی وہ ذات ہیں جو آل رسول سارے سیدوں کی والدہ ہیں آپ، اور سارے سیدوں کی نانی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ کا ایک لقب ہے صادقہ، یعنی سچی، سچ بولنے والی۔ اللہ کرے کہ ہماری اسلامی بہنیں اور ہم سب سچ بولنے والے بن جائیں۔ خاتون جنت کا ایک لقب مبارک ہے صالحہ، یعنی نیک۔ ایک لقب ہے صائمہ، روزہ رکھنے والی۔ ایک لقب ہے صابرہ، صبر کرنے والی۔ نیک خو، یعنی آپ کی عادتیں بہت اچھی تھیں۔ اور پارسا، نیک۔ شاکرہ، یعنی شکر کرنے والی۔ ناشکری مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں، اور خاتون جنت کی شان آپ تو مردوں سے یقیناً بہت اعلیٰ و بالا ہے۔ تو آپ شکر کرنے والی۔ آپ کا ایک لقب ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ آپ کا ایک لقب ہے زاہدہ، یعنی دنیا سے بے رغبت۔ آپ کا ایک لقب مبارک ہے ساجدہ، سجدے کرنے والی۔ آپ کا ایک لقب ہے ذاکرہ، ذکر کرنے والی۔ آپ کا ایک لقب ہے طیبہ، یعنی پاک صاف۔ ایک لقب ہے طاہرہ، یعنی طہارت والی۔ اور آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ جان احمد کی راحت ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے راحت پاتے تھے، آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جو القابات ذکر کیے، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کمال ایمان والوں کے اوصاف احادیث میں ذکر کیے ہیں کہ وہ ذکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نیک ہوتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیے، حدیث نے بیان کیے، وہ ان میں کمال خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہے، اور وہ ان کے لقب بن گئے۔ لقب کسی ایک آدھ بار عمل کرنے سے نہیں بنتا، نہیں، لقب کسی کو جب ملتا ہے یا پڑھتا ہے لقب اس کا، تو وہ بہت زیادہ اس عمل کے اندر اس کا تواتر ہو، تسلسل ہو، پھر وہ لقب اس کو ملتا ہے۔ تو ساجدہ، صالحہ، کیا بات، یہ جو اپنے القابات بین، اللہ ان کے صدقے ہمیں نیک بنا دے، ہمارے بال بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہو بیٹیوں کو نیک بنا دے، با پردہ بنا دے۔ آپ کے آپ نے ذکر کیا کہ آج اثار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیان فرمائیں گے، تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار کی تو کیا کہنے۔ تو آج خصوصی کوئی حکایت ہے، کوئی تلاش کیا؟ بہت پیاری حکایت ہے، سفینہ نوح۔ یہ حضرت شفیع قاڑوی رحمۃ اللہ علیہ خطیب اعظم پاکستان، بہت شیریں بیان تھے، دعوت اسلامی کے تو بہت بڑے محسن ہیں، کہ آپ نے اپنی مسجد گلزار حبیب میں دعوت اسلامی والوں کو اولاً اجتماع کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، اور دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز جو ہے وہ آپ کی مسجد بنی، گلزار حبیب، سولجر بازار، کراچی۔ صحیح۔ اور آپ سفینہ نوح آپ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بنی سلیم میں ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں آ کر کوئی گستاخانہ کلام کیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال مشہور، آپ جلال میں آئے، مگر رحمت عالم نے، رحمت دو جہاں نے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے روکا۔ فرمایا آخرت سے ڈر، دوزخ سے خوف کھا، اور بتوں کی پوجا چھوڑ، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کر۔ میں جادوگر نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کے اچھے اخلاق کہ وہ کچھ نازیبا کلمات کہتا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہیں کہتے، اور آپ کے ایک پیارے صحابی جلال میں آتے تو حضور ان کو منع فرماتے ہیں۔ اچھا، اور آپ کا مبارک، میٹھا، پیارا، شیریں، دل میں اترنے والا کلام جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم میرے قبیلے میں
مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب ہی نہیں ہے. اچھا صحابہ کی طرف دیکھا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کو اونٹ دے دے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی میرے پاس اونٹنی ہے، میں اسے دے دیتا ہوں. فرمایا کون ہے جو اس کا سر ڈھانپ دے؟ نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک نو مسلم کی مدد فرما رہے ہیں. کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اپنے امتی کی مدد کا اپنے امتیوں کو، اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں، اور صحابہ اونٹ دے رہے ہیں. اب اس پر کہ کون سر ڈھانپ دے، مولا مشکل کشا سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنا مبارک امامہ اتار کر سر پہ رکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا کون جو اس کے کھانے کا انتظام کرے. اب یہاں جنید بھائی یہ ہمیں سبق مل رہا ہے نا کہ جو اسلام کی طرف راغب ہو، اچھا راغب نہیں بھی تو اچھے اخلاق پیش کریں تاکہ راغب ہو جائے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. اچھا راغب ہو گیا تو اب اس کو اسلام میں ویلکم کرتے ہوئے اس کی دلجوئی والے کام کیے جائیں. تحفہ محبت بڑھاتا ہے. دیکھیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام خود ترغیب دلا رہے ہیں. عام طور پر جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، اور بہت بڑی یہ ان کے لیے سعادت ہے ایمان لے آنا، اسلام قبول کرنا، چونکہ راہ نجات اسلام ہی ہے. بے شک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں تو دین اسلام ہی قبول کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ سارے جہنم کے راستے صرف اسلام جنت کی طرف لے کر جائے گا. بے شک بے شک. تو اب وہ عام طور پر بہت سارے اس کے دوست احباب رشتہ دار اسے ناراض ہوتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں. تو اس صورت میں اس کو بہت ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے تاکہ اس اپنے ایمان پر استقامت رکھنے میں اس کو یہ چیزیں معاون ہوں. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سعادت عطا فرمائے. اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فرمائے کہ کون اس کے کھانے کا انتظام کرے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ چند مکانوں پر گئے مگر کھانا نہیں ملا. اب وہ خاتون جنت کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. فرمایا کون؟ عرض کی سلمان ہوں. جب بھی کہیں جائیں تو وہ دستک دینے پر پوچھا جائے کون تو میں ہوں، کھولو، نہیں اپنا نام بتانا چاہیے. سنت مصطفیٰ، سنت صحابہ. کیسے آئے؟ عرض کیا سارا کہ وہ نئے مسلمان ہوئے اور کھانے کا انتظام کرنے کا حضور نے فرمایا. تو خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیوں؟ کہ کھانا کھلانا ہے. بابا جان نے ارشاد فرمایا اور میرے گھر میں تو ظاہری طور پر نہیں ہے. فرمایا سلمان اس خدا کی قسم جس نے میرے باپ کو رسول بنا کر بھیجا، آج تیسرا دن گھر میں فاقہ ہے، مگر تم دروازے پر آئے ہو، خالی کیسے واپس کرو؟ قربان. کیسی سخاوت ہے. یعنی اپنی فکر نہیں ہے کہ میں کھانا کھا لوں. اب وہ جب عرض کیا جاتا ہے تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ابدیدہ ہوتی ہیں کہ میں اب اس کو کھانا نہیں دے سکوں گی. اپنی چادر مبارک دی خاتون جنت نے. آقا کی شہزادی نے کہا شمعون یہودی کے پاس یہ چادر لے جاؤ، کہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی فاطمہ کی چادر رکھ لو، تھوڑے سے جو قرض میں دے دو. اللہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک چادر، وہ نورانی چادر لے کر جاتے ہیں، وہ سارا واقعہ سناتے ہیں. شمعون جو ابھی یہودی تھا وہ اس چادر کو دیکھتا ہے. چادر کس کی؟ آقا کی شہزادی کی. اس کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی. کہتا ہے سلمان اللہ کی قسم یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں جس کی خبر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت میں دی. توریت وہ آسمانی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. میں سچے دل سے فاطمہ کے والد محمد رسول پر ایمان لاتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا کی شہزادی کی چادر کی کیا شان ہے کہ اس کو دیکھ کر یہودی کو قبول اسلام کا شرف حاصل ہو جاتا. کلمہ پڑا، مسلمان ہو گیا. اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دیے. یہ جو ہے نا ایک گندم کی طرح کا ایک دانہ اناج ہے. صحیح. بڑے ادب سے وہ مبارک چادر بھی خاتون جنت کی واپس دے دی. خاتون جنت نے جب جو پائے اور چادر کا پتہ چلا، واقعہ سب سنایا، اور جب پہنچی تو آپ خوش ہوئی. اور شمعون رضی اللہ تعالی عنہ تو قبول اسلام کا شرف حاصل کر چکے تھے. انہیں دعا دی اور جو پیس کر کھانا تیار کر کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے. 3 دن کا فاقہ ہے. عرض کی کچھ گھر کے لیے رکھ لیجیے.
یہاں کیا ہوتا ہے مہمان بھی آ جائے نا تو کوئی فرد کہتا ہے کہ یار سارا نہیں رکھ دینا بھائی، تھوڑا میں نے بھی کھانا ہے، تھوڑا اس کو یہ بچے گا نہیں، پھر میرا کیا بنے گا. لیکن یہ کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو اب کے القابات میں ایک لقب صابرہ بھی تھا نا. بے شک. کیا جواب دیا خاتون جنت نے؟ ہر اسلامی بہن کے لیے مشعل راہ، ہر امتی کے لیے مشعل راہ. فرمایا بس خدا کی راہ میں دینے کی نیت سے منگوایا پکایا ہے، اب لینا درست نہیں. 3 دن کا فاقہ ہے. یہ جو لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو؟ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، سارا واقعہ سناتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا جو ہے اس نئے مسلمان کو عطا فرماتے ہیں. پھر اپنی شہزادی کے پاس تشریف لاتے ہیں، بیٹیوں کے پاس جانا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر جاتے سب سے آخر میں اپنی شہزادی کو نوازتے، سبحان اللہ. اور جب سفر سے واپسی ہوتی تو سب سے پہلے اپنی شہزادی کے پاس تشریف لے جاتے. ماشاء اللہ. اچھا کیا دیکھتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ خاتون جنت بھوک کی وجہ سے چہرہ مبارک زرد ہو گیا، کمزوری کے آثار ہیں. بٹھایا، تسلی دی اور دعا دی، یا اللہ فاطمہ تیری بندی ہے، تو اس سے راضی رہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں توفیق دے خاتون جنت کے صدقے میں آمین. کہ ہم اوروں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، اور بالخصوص آقا کی شہزادی کی جو اولاد ہے، سبحان اللہ. سید ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، جن کے نانا جان وہ صاحب خانہ، لقب کس کا؟ تیرا وہ صاحب خانہ ہے. آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا؟ تیرا. تو سیدوں کا خیال رکھیں بالخصوص. اب ان کو تو زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی، ان کے لیے جائز نہیں ہے، تو فریش رقم میں سے دے. اللہ میں توفیق دے خاص موقعوں پر. اور انتظار نہ کریں کہ سید آ کر کہے، شرم نہیں آئے گی ہمیں کہ سید ہمیں آ کر کہے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے. ہم خود معلومات لیں. ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے محلے کے اندر، میں آفس میں کام کرتا ہوں، اس آفس کے اندر کوئی سید صاحب ہیں، میں کہیں ٹیچنگ کرتا ہوں تو اس اسٹاف کے اندر کوئی سید صاحب ہیں، تو ان سے اچھے تعلقات بنائیں، دنیا آخرت میں وہ کام آئیں گے، جائز کاموں کے لیے، جائز اچھی نیتوں کے ساتھ. یہ تھی میرے آقا کی شہزادی کی سخاوت اور ایثار کہ فاقے کے عالم ہے مگر کھانا اب رکھتی نہیں ہے اور اس نو مسلم کے لیے بھیج دیتی. آپ نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے اثار کو تو بیان کیا، ماشاءاللہ بہت پیارا واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ اس کا فیضان و برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. آمین. کچھ اثار کے متعلق فرامین مصطفیٰ یا کچھ اور مدنی پھول بھی عطا فرمائے تاکہ ہمارا بھی اثار کی طرف ذہن بنے، ہم بھی اثار کرنے والے بنے. آمین آمین. میں قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں. یا اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا، آمین. ہم قرآن پڑھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے. جنید بھائی اتنی پیاری بات لگی مجھے، امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق قرآن. آپ نے 3 مرتبہ قرآن پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سنایا. کس شان کے ساتھ؟ اس انداز اور شان کے ساتھ کہ ہر آیت کا شان نزول معلوم کیا، ہر آیت کا حکم معلوم کیا. ہم اول تو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو درست نہیں پڑھتے. اچھا درست پڑھ بھی لیا سمجھتی نہیں ہے، بے عمل کیسے کریں گے؟ امام مجاہد کا صدقہ مجھے، آپ کو، چینل کے ناظرین کو، ناظرات کو مل جائے. سمجھیں صراط الجنان مل گئی ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں کہ بہت زبردست تفسیر ہے. اللہ کرے ہم پڑھیں، اللہ کرے پڑھیں. ماشاءاللہ مساجد میں سے فجر کے بعد درس تفسیر سننے سنانے کا حلقہ ہوتا ہے. اسلامی بھائی پڑھتے ہیں، بیانات میں کتنے زبردست اس کے اندر مواد ہے. خیر، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو. مدینے کی مچھلی جو امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے
وہ اگر ہم پڑھ لیں تو اثار کرنے کا ذہن بن جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے۔ اللہ ہم بے حساب بخشے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے بارے میں ہے، سفر حج پر چلیں ننگے پاؤں، حج کی طرف جا رہی ہیں، حج شریف کرنے کے لیے مکی کی طرف جا رہی ہیں، کعبے کی طرف جا رہی ہیں، اور اللہ پاک کی عطا سے جو ان کو کھانا ملتا آپ اوروں کو عطا فرما دیتی تھی۔ ماشاء اللہ۔ عورتوں کے بارے میں، اسلامی بہنوں کے بارے میں کچھ ایسی مواقع بیان کریں کہ وہ کہاں کہاں اثار کر کے یہ ثواب کما سکتی ہیں۔ جو آپ ارشاد فرما دیں بھائی۔ جو میرے ذہن میں آتا ہے، جیسے گھر میں اسلامی بہنوں کے مختلف مواقع ہیں، جیسے کھانا ہے تو کھانا کھاتے وقت اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہیں، جی تو کوشش کریں کہ اگر زیادہ کھانے کی کوئی نمایاں چیز ہے کھانے میں تو اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، والدہ کے لیے، والد کے لیے یا بچوں کے ابو کے لیے، تو وہ ان کے لیے چھوڑ دے کہ یہ کھا لیں۔ بعض کا گوشت ہوتا ہے تو اس میں بعض بوٹیاں زیادہ رغبت والی ہوتی ہیں تو وہ ان کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر گھر کے اندر جب مختلف چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں جس میں سب کے لیے وہ استعمال کے لیے ہوتی تو اس میں دوسروں کے لیے اثار کرے، ان کے لیے چھوڑ دے۔ فروٹ بعض اوقات گھر میں آتا ہے تو اب وہ سب کے لیے والد صاحب لے کر آتے ہیں تو خود بھی لیں، ایسا نہیں کہ بالکل نہ لیں، لیکن کوشش کریں کہ میرے دوسرے بہن بھائی مجھ سے زیادہ کھائیں، یہ نہیں کہ میں سارا لے لوں اور دوسرے نہ لیں۔ تو اس طرح بہت ساری اور چیزوں پر غور کریں گے تو خود ہی ایسی چیزیں ملیں گی جس میں اثار کر کے اپنے بہن بھائیوں میں۔ اسی طرح کوئی اسکول پڑھتی ہے اسلامی بہن، جامعۃ المدینہ میں پڑھتی ہے، مدرسہ میں پڑھتی ہے، تو وہاں بھی کئی ایک مواقع آتے ہیں کہ جس میں اثار کیا جا سکتا ہے، نمایاں جگہ پر بیٹھنے کے اعتبار سے ہے یا اور پنکھے کی ہوا، اے سی کی ہوا ہے جی وغیرہ۔ اور خاص پتہ کیا بات ہے، یس امیر علیہ سنت فرماتے ہیں جذبہ رہنمائی کرتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگر میرا جذبہ ہے نا کہ میں اثار کروں گا تو ذہن میں خود بخود تدبیریں آتی جائیں گی، میں کب کہاں کس طرح اثار کر سکتا ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہ میں جذبہ نصیب فرماتے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، ابھی سلسلے کے پہلے سیگمنٹ کا اختتام ہوا ہے۔ اس سلسلے کا دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس میں سوالات کیے جاتے ہیں، تو کچھ میں سوالات چاہوں گا کہ وہ کھانا کھانے کی فضیلت کے تعلق سے بھی مختصراً کچھ عرض کر دوں۔ جی خاتون جنت نے کھانا کھلایا، فاقہ کر کے کھانا کھلایا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلائے اللہ پاک اسے قیامت کے دن جنت کے پھل کھلائے گا، سبحان اللہ۔ اور جو کسی مسلمان کو پیاس میں پانی پلائے اللہ پاک اسے قیامت کے دن مہر والی پاک و صاف شراب پلائے گا، اور جو مسلمان کسی بے لباس مسلمان کو کپڑے پہنائے اللہ پاک اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کو بھوک میں کھانا کھلا کر سیر کر دے اللہ پاک اسے جنت میں اس دروازے سے داخل فرمائے گا جس سے اس جیسے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یسیدی جو اسلامی بہنوں کی طرف سے سوالات آئے ہیں جی۔ ان میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے، قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت مبارکہ ہمیں بتائیے یا سنائیے کہ جس میں مردوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے عورتوں کے بھی اوصاف ویسے ہی بیان کیے ہوں۔ جی، میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 یہ آیت مبارکہ، اس کا شان نزول، اس کا ترجمہ، اس کا تفسیر مختصراً عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب چونکہ وقت اختتام کی طرف ہے تو صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 35، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ وہ یوں کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ
حبشہ سے واپس آئیں اپنے شوہر کے ساتھ. 2 ازواج مطہرات سے مل کر پوچھا کہ عورتوں کے بارے میں کوئی قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی؟ کہا نہیں. یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں تو بڑے نقصان میں. فرمایا کیوں؟ عرض کی ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا مردوں کا ہوتا ہے. تو اس پر یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں نے پہلے عرض کیا اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گی نا، اسلامی بہنیں اسلامی بھائی پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت معلومات ملیں گی، بہت سکون قلب ملے گا انشاءاللہ. اور 10 مراتب یہاں پر اللہ پاک نے بیان کیے، مردوں کے ساتھ عورتوں کے بھی وہ تعریف کی گئی. یعنی ایمان والے، ایمان والیاں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچے مرد تو سچی عورتوں کا تذکرہ ہوا، صبر کرنے والے تو صبر کرنے والیاں ان کا تذکرہ ہوا، عاجزی کرنے والے یہ اچھا وصف ہے تو عاجزی کرنے والیاں ان کا ذکر ہوا، خیرات کرنے والے اللہ کی راہ میں دینے والے تو خیرات کرنے والیاں ان کا بھی ذکر ہو رہا، روزے رکھنے والے، فرض روزے 7 میں ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنا یہ سنت ہے. اچھا وہ روزے رکھنے والے تو روزے رکھنے والیاں ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد تو پارسائی کی حفاظت کرنے والی عورتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد تو اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتوں کا بھی یہاں ذکر ہو رہا ہے. اور آخر میں ان کی جزا کا ذکر ہو رہا ہے. کیا؟ اللہ اکبر، لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. یعنی جو عورتیں اسلام، ایمان، طاعت، قول، فعل کے سچے، صبر، عاجزی، انکساری، صدقہ، خیرات، روزہ، عفت، پارسائی کی حفاظت، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والیاں ہیں تو یہ مرد بھی عورتیں بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر، ریوارڈ، انعام. ماشاءاللہ. یا سیدی کوئی ایسی روایت بھی آپ بیان کیجئے کہ جس میں عورتوں کو مردوں جیسا ثواب ملے، کوئی ایسا عمل کیا کریں وہ کہ مردوں جیسے نکیاں وہ بھی کمائیں. دیکھیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، امیدوار تو سب کو ہی رہنا چاہیے. صحیح. باقی ایک روایت بھی میں اس تعلق سے سناتا ہوں. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی ذات بہن حضرت اسماء بنت یزید، ان کی کنیت ام سلمہ ہے. یہ بہت ذہین تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ بہت سی عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی ہوں. سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مردوں عورتوں دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. بے شک ہم عورتیں آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی پیروی کا عہد بھی ہم نے کیا ہے، عہد وفا کیا ہے. اب صورت یہ کہ ہم تو گھروں میں بٹھا دی گئیں، پردہ کر رہی ہیں اور شوہروں کی خواہش پوری کرتی ہیں، ان کے بچوں کو گود میں لیے پھرتی ہیں، گھروں کی رکھوالی کرتی ہیں، گھروں کے جو مال ہیں، سامان ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. مرد جنازوں میں جاتے ہیں، یہ مرد جہاد میں جاتے ہیں، اجر کماتے ہیں. تو مردوں کے ثوابوں میں سے کچھ عورتوں کو بھی حصہ ملے گا. یہ سن کر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا، ان سوال کرنے والی صحابیہ کی حوصلہ افزائی کا انداز کیا اختیار فرمایا. دیکھ اس عورت نے اپنے دین کے بارے میں کتنا اچھا سوال کیا. اچھا اس میں یہ بھی ہمیں سیکھنے کو غلامان مصطفیٰ کو یہ مل رہا ہے کہ اگر کوئی مذہبی شخص سے کوئی دینی سوال کرے اور اس کو معقول جواب بھی آتا ہو، اس کا اہل بھی ہو، تو سوال کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اچھا فرمایا، اے اسماء تم سن لو، جا کر عورتوں سے کہہ دو، عورتیں اگر اپنے شوہروں کی خدمت گزاری کر کے ان کو خوش رکھیں، ہمیشہ اپنے شوہروں کی خوشنودی طلب کرتی ہیں، ان کو راضی رکھیں، ان کی فرما برداری کریں، تو مردوں کے اعمال کے برابر ہی عورتوں کو بھی ثواب ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اب اسلامی بہنیں تو خوش ہوتی نا کہ گولڈ مل گیا تو جو فلاں جویلری مل گئی تو فلاں سوٹ مل گیا، کیسی چپل ملی. اب یہ صحابیات کی شان دیکھیں کہ اتنا خوش ہوئی کہ ثواب مردوں کے برابر ملے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتی بھی گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کتنا شوق تھا، کتنا جذبہ تھا. تو اللہ کرے کہ ہماری اسلامی بہنیں بھی ثواب کی حریص ہو جائیں، ہم بھی حریص ہو جائیں ثواب. آپ یہ روایت بیان کر رہے تھے تو مجھے وہ روایت یاد آ رہی تھی
جس میں وہ کچھ صحابہ غریب مسکین صحابہ کرام سرکار کی کیا بارگاہ بات میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ اہل ثروت بازی لے جی گئے، مالدار بازی لے گئے، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس طرح. یعنی صحابیات ہوں یا صحابہ ہوں تو یہ اس چیز سے وہ پریشان رہتے تھے کہ ہم نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائیں. تو اب اس عورتوں کو یہ تھا کہ کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عورتیں کر ہی نہیں سکتی، جیسے جی جنازہ پڑھنا. تو اس اب عورتیں ایسی نیکیاں کیسے کمائیں؟ جی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز سے تربیت فرمائی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین، آپ نے سلسلہ نیک خواتین میں آج سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت پر بہت ہی پیارا واقعہ سنا، اور اس پر نگران پاکستان مشاورت نے بہت سارے مدنی پھول عطا فرمائے، اور اچھی عورتوں کے اچھے اوصاف کو قرآن پاک میں کس طرح بیان کیا گیا یہ بھی ہم نے سنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اوصاف سے مالا مال فرمائے، ہمیں راہ جنت پر گامزن فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.